1965 کی بات ہے۔ اس زمانہ میں پاکستان کے اکثر علاقہ بجلی کی سہولت سے محروم تھے، بالخصوص دیہی اور نواحی علاقے بہت زیادہ پسماندہ تھے، اس لیے رات ہوتے ہی تاریکی کا راج ہوتا، یعنی راتیں روشن تو نہ تھی لیکن لوگوں کے دل محبت و ہمدردی کے نور سے منور تھے۔ لوگ بہت ملنسار تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے میں دلی اطمینان و سکون محسوس کرتے تھے۔ ایک شخص کراچی کے نواحی علاقے میمن گوٹ میں امامت کے فرائض ادا کرتا تھا۔ وہ اس علاقے میں بہت خوش تھا، وہاں کے لوگ بہت ملنسار، غمگسار، ہنس مکھ تھے، وہاں آب و ہوا بہت تازہ تھی، ارد گرد سبزہ ہی سبزہ تھا۔ خاص طور پر وہ شخص شاعرانہ مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ فطرت سے قریب زندگی گزارنے کا دل دادا تھا۔ شاعرانہ مزاج، پرفضا ماحول اور اس کی طبیعت کی جولانی نے اس کی آنکھوں میں گویا ساون ہی بسا دیا۔ تجھ کو سوجتا ہے ہرا ہی ہرا، ساون آنکھوں میں بس گیا ہو جیسے۔ اس پر مستزاد وہاں خالص دودھ، دہی، مکھن، دیسی انڈے، دیسی گھی، تازہ سبزیاں اور گوشت الغرض خوش خوراکی کے لیے بہت ہی ارزاں قیمت پر بہترین غذا ہر وقت میسر تھی۔ وہاں کی ایک اور خاص بات پرندوں کا گوشت تھا جو ذرا سی محنت سے بالکل مفت حاصل ہو جاتا۔ ان صاحب کو بھی چڑیوں کی یخنی محبوب تھی، کبھی کبھی وہ چڑے پکڑتا اور ان کی یخنی سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ چڑے پکڑنے کے لیے اسے کوئی خاص محنت نہ کرنی پڑتی، کیونکہ اس شخص کا کمرہ چڑیاں پکڑنے کے لیے نہایت موزوں تھا۔ وہ اپنی دہلیز پر بہت سے دانے گرا دیتا، جب چڑیاں دانے چگنے میں مصروف ہوتی تو یہ اچانک دروازہ بند کر دیتا اور اندر جا کر انہیں پکڑ لیتا۔ ایک دن اس نے اسی ترکیب پر عمل کرتے ہوئے بہت ساری چڑیوں کو کمرے کے اندر دھکیل کر کمرہ بند کر دیا۔ ارادہ تھا کہ تھوڑی دیر بعد انہیں ذبح کر کے شام کا بہترین سالن پکایا جائے گا۔ وہ دن اس شخص کا کچھ اتنا مصروف گزرا کہ دن بھر اسے چڑیوں کا خیال تک نہ آیا۔ دوپہر کو قیلولہ کرنے کے بعد جب اٹھا تو عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ عصر کی نماز پڑھا کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ اس علاقے کا ایک آدمی اسے ملنے کے لیے آ گیا۔ اس سے گفتگو کے دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ مغرب کے بعد کسی اور شخص سے ملاقات کرنی پڑی جس نے کھانے کی دعوت دی۔ وہاں کھانا کھانے کے بعد جب آئے تو عشاء کا وقت ہو چکا تھا۔ اس زمانے میں لائٹ تو نہ تھی، اس لیے لوگ عشاء کے بعد فوراً سو جاتے تھے۔ یہ شخص بھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہیں مسجد کے باہر کھاٹ لگا کر سو گیا۔ اب آتے ہیں انتخاب کی جانب، جس کے لیے ساری تمہید باندھی گئی۔ عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد وہ شخص سو گیا۔ آدھی رات کو اٹھا، انتہائی گھبراہٹ و وحشت کا عالم، ہر سو سناٹا، چاند کی کوئی روشنی نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا۔ وہ شخص بار بار تھوک رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خون تھوک رہا ہے۔ جب خوف اور وحشت پر قابو نہ پا سکا تو اس نے دفتن ایک فیصلہ کیا اور وہیں سے اونچی اونچی آوازیں دے کر بستی کے لوگوں کو بلانے لگا۔ بستی کے چند افراد آئے، وہ حیران و پریشان تھی، آخر معاملہ کیا ہے؟ آدھی رات کو ہمیں کیوں بلایا گیا ہے؟ امام صاحب نے ان بستی والوں سے کہا، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، میرے منہ سے خون نکل رہا ہے، میں اس امامت کو جاری نہ رکھ سکوں گا۔ انہوں نے چراغ کی روشنی میں دیکھ کر بتایا کہ وہاں تو خون کا ایک دھبا بھی نہیں، لیکن اس شخص کا مسلسل اصرار تھا کہ یہ خون ہے، اور چراغ کی روشنی میں اسے لگا کہ وہ خون تھوک رہا ہے۔ بستی کے لوگ ایسا قتل نہ چاہتے تھے کہ وہ اس شخص سے بہت مطمئن تھے۔ وہ ایک متقی اور پرہیزگار شخص تھا، دن کے اوقات میں بستی والوں کے بچوں کو ناچتا اور دوسری تعلیم دیتا تھا۔ جب گاؤں والے کسی طرح نہ مانے تو اس نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ مجھ پر ٹی بی کا حملہ ہوا ہے، اور پھر اسی وقت گاؤں والوں سے کچھ اور انتظام کرنے کو کہا۔ گاؤں والوں کے بار بار اصرار کے باوجود اس نے وہاں امامت جاری رکھنے سے منع کر دیا۔ آخر گاؤں والوں کو اس کی بات ماننا پڑی۔ اس شخص کو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ جب سونے لگا اس وقت تو بالکل ٹھیک تھا۔ اس کی طبی معلومات کے مطابق اسے لگا کہ وہ ٹی بی کا شکار ہو چکا ہے۔ اس وقت ٹی بی ہی ایک خوفناک اور لا علاج مرض تھا۔ اگر کسی کو علم ہو جائے کہ اسے ٹی بی ہو گیا ہے
تو گویا موت کا پروانہ مل گیا۔ خاص کر کمزور مالی حالات والوں کے لیے واقعی موت کا پروانہ تھا۔ اس شخص کی آواز قبر سے آتی معلوم ہوتی تھی۔ بہرحال جیسے تیسے کر کے صبح ہوئی۔ اسی بے چینی میں صبح ہوتے ہیں اس نے اپنا کمرہ کھولا، اپنا سامان لیا تو وہاں پورے دن کی بھوکی پیاسی بے چین چڑیاں باہر نکلی، لیکن گرد و پیش سے مکمل بے خبر یہ ہے۔ بے چین شخص سب سے پہلے ہسپتال گیا، اپنا چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ کے لیے اگلے دن آنے کا کہا، لیکن اس شخص کی بے چینی دور نہ ہوتی تھی۔ اس نے ملتان واپس جانے کا فیصلہ کیا اور وہاں اپنے ایک دوست کو ذمہ داری سونپ کر ملتان چلا گیا۔ وہ شخص اتنا بے چین تھا کہ کراچی سے رپورٹ کا انتظار بھی نہ کر سکا۔ اس نے ملتان پہنچتے ہی سب سے پہلے نشتر ہسپتال سے اپنا دوبارہ چیک اپ کروایا۔ یہاں بھی رپورٹ کے لیے 3 دن کا انتظار کرنا پڑا۔ 3 دن بعد رپورٹ ملی۔ اسے ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ 100% صحیح ہے، ٹی بی کے کوئی آثار نہ تھے۔ 1-2 دن بعد کراچی سے بھی رپورٹ آ گئی کہ وہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ گھبراہٹ، پریشانی، آخر ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ چڑیوں کا انتقام۔ وہ خیال ذہن میں چپک گیا کہ تم نے شدید گرمی میں چڑیوں کو پورا دن بھوکا پیاسا رکھا، جس کی بنا پر تمہارے حواس پر بھی ٹی وی کا بھوت سوار کر دیا گیا۔ اور دفتن حدیث مبارکہ ذہن میں آئی جس میں ایک بلی کو تکلیف دینے کی وجہ سے ایک عورت کے جہنم میں جانے کا ذکر تھا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کچھ یوں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس نے بلی کو قید کیے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اس بلی کے سبب وہ جہنم میں گئی۔ دوران قید اس نے بلی کو کھانا نہ دیا، نہ پانی، اور نہ اس کو چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ یوں اس نے بلی کو بھوکا پیاسا رکھ کر تڑپا کر مارا تھا، جس کے سبب وہ دوزخ کا ایندھن بن گئی۔ یہ حدیث مبارکہ ذہن میں آتے ہی اس شخص نے توبہ کی، اور اس واقعے کے بعد وہ حت المقدور پرندوں اور دیگر حشرات الارض کے دانہ پانی کا انتظام کرنے والا بن گیا۔ یوں کافی عرصہ گزرنے کے بعد اس کے دل کو ٹھنڈک ملی اور اسے قلب سکون میسر آیا۔ یہ دوسروں کو انجانے میں ایذا پہنچانے کے سبب اندر کی آگ تھی، اتنی خوفناک کہ بھوک پیاس سب کچھ غائب۔ انسان اپنے تمام معاملات یکسر چھوڑ دینے پر مجبور ہو گیا، حالانکہ یہ حادثہ اس شخص کے بھولنے کی وجہ سے پیش آیا تھا۔ لیکن دنیا میں بعض انسان تو جانتے بوجھتے دوسروں کو ایذا دیتے ہیں اور ان کی تکلیف پر خوش ہوتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟